تو انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کرتا ہے وہ وقت ہے۔ میں وقت کے بارے میں بہت گنجلک میں رہتا ہوں، اور میں کیا، میری حیثیت ہی کیا ہے، یعنی کس بات کی مولی۔ وقت کے بارے میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے فلسفی، بڑے نکتہ داں، وہ سارے ہی اس پیچیدگی کا شکار ہیں کہ وقت اصل میں ہے کیا، اور یہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال اور ان کے بہت محبوب فلسفی فرانسیسی برگساں، یہ وقت کے بارے میں ہی سوچتے رہے اور سوچتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا روم اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں وقت ہی کا ذکر اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آئنسٹائن نے بھی اپنی ریلیٹیوٹی کی تھیوری میں سارا زور وقت پر دیا۔ اس نے کہا کہ شے کوئی چیز نہیں، وقت جو ہے وہ شے کی ماہیت کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی آسانی کے لیے اس نے ایک مثال دی کہ اگر آپ ایک بہت گرم توے پر غلطی سے بیٹھ جاتے ہیں، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک آپ کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پھر پریشانی کے عالم میں، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری صدی آپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ اور اگر آپ اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھیں اور اس نے کہا کہ میں 10:15 پر پہنچ جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گی اس وولر کے اسٹیچو کے پاس، تو اور 1 منٹ کی دیری ہو جاتی تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ 1500 برس گزر گیا، وہ 1 منٹ جاتا ہی نہیں آپ کی زندگی سے۔ تو یہ وقت کا شاخسانہ ہے، آنے جانے، ملنے ملانے، گرم ٹھنڈے کا کوئی طرح۔ یہ میں ایک موٹے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پھر جو کوانٹم تھیوری والے ہیں جن کا اختلاف ہے آئنسٹائن کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ سب اٹامک لیول پر جب ہم پارٹیکل کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ ہم کو ویو نظر آتا ہے اور کبھی وہ ہم کو پارٹیکل نظر آتا ہے، اور اگر وقت اس میں سے نکال دیا جائے تو پھر شاید اصل پتہ چل سکے کہ سب اٹامک لیول کے اوپر یہ چیز کیا۔ میں جب ریٹائر ہو رہا تھا اپنی ملازمت سے، تو ریٹائرمنٹ کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، یعنی آدمی نے ایک نوکری کی ہوتی ہے، اس میں پھنسا چلتا رہا ہوتا ہے، لیکن آخر میں آ کے کچھ لوگ تو تیاری کر لیتے ہیں کہ میں ری ایمپلائمنٹ لوں گا، ایک پھانسی سے نکلوں گا، دوسری پھانسی انشاءاللہ تیار ہوگی، اس میں اپنا سر دے دوں گا اور پھر آخرت کا سفر کر جاؤں گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں ریٹائر ہونا ہی چاہتا ہوں۔ جب میں ریٹائر ہونے کے قریب تھا تو مجھ پر بھی وہ خوف طاری ہوا جو ریٹائر ہونے والے لوگوں پر طاری ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے قدرت اللہ شہاب صاحب سے، بڑے نیک آدمی تھے، عابد آدمی، عبادت گزار اور پرانے ICS آفیسر، میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں ریٹائر ہونے والا ہوں تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ریٹائر ہونے کا جو خوف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا دباؤ آپ کی ذات پر یہ پڑتا ہے کہ پھر لوگ آپ پر توجہ نہیں دیتے، یعنی اپنا وقت آپ کو نہیں دیتے، آپ ان کے وقت کے آغوش سے نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ کلب کی ممبرشپ اختیار کرتے ہیں، گولف کھیلنے لگتے ہیں، زور لگاتے ہیں، نئے دوست بنے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہنے لگے اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے، ہم متوسط درجے کے لوگوں کا، کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا کیا تعلق، یعنی میرا ریٹائرمنٹ کا اور نماز پڑھنے کا؟ میں نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، لیکن خیر انہوں نے فرمایا تو میں نے کہا جی پڑھ لوں گا، خیر۔ کہنے لگے نہیں، مسجد میں جا کر۔ تو جب میں ریٹائر ہوا اور میں نے سوچا کہ انہوں نے کہا ہے اور یہ بات مانی جانی چاہیے، تو میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا، لیکن عصر کی اور مغرب کی، اور کوئی 2 مہینے گزر گئے اس طرح۔ مجھے تو اس میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی، لیکن چونکہ انہوں نے کہا تھا تو میں ان کی بات مانتا تھا۔ ایک دن میری بیوی یہ بیان کرتی ہے، کہنے لگی کہ کچھ عجیب و غریب قسم کے 4-5 آدمی
جن کی شکلیں میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، ہاتھ میں چڑیاں لے کے دوسرے ہاتھ میں تسبیحاں لٹکائے ہوئے میرے گھر کے دروازے پر آئے اور انہوں نے بیل بجائی، اور جب میں باہر نکلی تو کہنے لگے کہ اشفاق صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگے ان سے ملاقات نہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں پچھلے 6 دن۔ کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، بس طبیعت ٹھیک، ہماری تسلی ہوگی۔ اچھا بہن السلام علیکم۔ کہنے لگی وہ کون لوگ؟ میں نے کہا وہ میرے نئے دوست تھے جو مسجد جانے کی وجہ سے میرے حلقے میں شامل ہوئے تھے، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی کلب کا ممبر ہو کے نئی دوستی کر سکوں۔ وہ مجھے وقت عطا کرتے تھے، اور اس وقت کی تلاش میں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، وہ پوچھنے آئے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ تو انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کرتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو دے نہیں سکتا۔ اس لیے کہ آپ کتنا بھی قیمتی تحفہ دے دیں، اس کا تعلق گھوم پھر کے وقت کے ساتھ چلا جائے گا۔ مثلا آپ مجھے یا میں آپ کو نہایت خوبصورت قیمتی اوڈی کلون 5000 روپے والا دوں، یا آپ مجھے قالین کا ایک خوبصورت ٹکڑا دیں، یا میرے آرٹسٹ بچے جو ہیں ایک بہت قیمتی پینٹنگ تحفے کے طور پر دیں، یا اور بے شمار، یا سونے کا کنگن ایک خاتون کو دیا جائے، یا ہیرے کا ایک ٹوٹا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے تحفے جو بظاہر قیمتی ہیں اور حقیقت میں بھی قیمتی ہیں، ان کے پیچھے وقت ہی کار فرما ہے۔ پہلے میں نے وقت لیا، پھر میں نے کمائی کی، میں نے 10 دہاڑیاں لگائیں جو مجھے 1000 روپیہ فی دہاڑی ملتے تھے، اس 10,000 روپے کا میں نے قالین خریدا اور وہ تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، پھر اس کو بیچنا پڑتا ہے، پھر اس کو تحفے میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا تحفہ آپ کا اپنا وقت ہے جو اسے دیتے ہیں، کہ میں اپنا وقت دینے کے بجائے اس شخص کو جو میری آس میں اور میری امید میں ہسپتال کے ایک وارڈ میں موجود ہے، میں پھولوں کا ایک گلدستہ بھیج دوں گا، اور وہ اس گلدستے کی آس میں نہیں ہوگا، وہ میرے وجود، میرے لمس، میرے ٹچ کے لیے انتظار کر رہا ہوگا کہ وہ آئے اور میں اس سے بیٹھ کر کچھ باتیں کروں۔ ڈاکٹر اس کی بہت غور و پرداخت کر رہے ہیں، نرسیں اس پر پوری توجہ دے رہی ہیں، اور اس کے گھر کے لوگ بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہے، لیکن ایک خاص کرسی پر اسے میرا انتظار ہے، اور میں اس کے پاس اپنے وقت کا تحفہ لے کر ہی جا سکوں۔ اور وقت، خواتین و حضرات، ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کا ترجمہ اتنا اچھا نہیں، سرمایہ کاری ہے، ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو باہمی اشتراک رکھتی ہے۔ میں آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں، ہمارے بابے کہتے ہیں، تو وہ سننے والا اور آپ سے ملاقات کرنے والا اور آپ کے قریب رہنے والا آپ کو اپنا وقت دیتا ہے۔ یہ ریسیپروکیٹ کرتے ہم ایک دوسرے کو، ہم باہمی ایک دوسرے کے ساتھ التفات اور محبت کا یہ رشتہ یوں ہے چلتا رہتا۔ جب کشور سائیوال سے اپنے میکے گئی ہے نا اسلام آباد، میرا بھتیجا ہے فاروق، اس کی بیوی، تو وہ سائیوال میں تھا انکم ٹیکس آفیسر، اچھا ذہین لڑکا، آپ کی طرح سے اس نے CSS کیا اور وہ لگا انکم ٹیکس کے محکمے میں۔ تو اس نے کشور نے جاتے ہوئے، پڑھی لکھی لڑکی، ذہین، آج کل کی ہمارے گورنمنٹ کالج کی NCA کی جیسی ذہین لڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے جاتے ہوئے کاغذ پہ لکھا کہ یہ تمہارے لیے اشارت نامہ ہے، انسٹرکشن پیپر ہے، کہ دھوبی کو 300 روپے دے دینا، دودھ والا ہر روز 1 سیر دودھ لاتا ہے، اس کو کاٹ کے 1.25 سیر کر دینا، اور
بلی کا قیمہ جو ہے یہ میں نے رکھا ہوا ہے ڈیپ فریز میں، اور پڑیاں بنا دی ہیں اس کی، اس کے اوپر ڈیٹیں بھی لکھنی ہیں، روز ایک نکالنی ہے پڑیا اور اس کو صبح کے وقت دینی ہے، اس کی شامیز بلی ہے وہ قیمہ ہی کھاتی، اور 2-3 اور انسٹرکشن انہوں نے لکھی کہ مالی جب آئے تو اس سے کہنا کہ فلاں پودے کو کاٹ دے اور فلاں پودے کو زندہ کر دے اور فلاں کی جان مار دے، جو بھی کسی نے لکھنا تھا یہ کسی اور لکھ کے کر گئی، اور اس نے کہا کہ ساری چیزیں ایمانداری سے اور توجہ کے ساتھ ٹک کرتے جانا کہ یہ کام ہو گیا۔ جب وہ 1 مہینے کے بعد لوٹ کے آئی اور اس نے کاغذ دیکھا اور اس کے بیوٹیفل خاوند نے ساری چیزوں کو ٹک کیا ہوا کہ دھوبی کے پیسے دے دیے، اور گوالے سے جو کہا تھا دودھ کتنا کاٹنا ہے کاٹ دیا، مالی سے وہ بھی ٹک کرتی، تو آخر اس نے آخر میں یہ لکھا تھا ساری چیزیں لکھنے کے بعد، اور مجھ سے محبت کرنا نہیں بھولنا۔ تو جب ساری چیزیں اس نے دیکھی ٹک ہوئی ہیں اور آخری ٹک نہیں ہوئی تو اس نے رونا سیاپا شروع کر دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے باقی کی چیزیں تو بیوٹیفلی کی ہیں، یہ ٹک کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ پیاری بیوی جان، یہ تو میں ٹک کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے، محبت کا عمل تو کہیں رکتا نہیں ہے، محبت گوالے کا دودھ نہیں ہے یا اخبار والے کا بل نہیں ہے، اس کو میں کیسے ٹھیک کر سکتا تھا؟ یہ تو انویسٹمنٹ میرے درمیان یہ تو چلتی رہے گی، یہ کاغذ ایسا ہی رہے گا، تم 100 بار مجھے لکھ کے دے جاؤ، 1000 بار میں ہر آئٹم کو ٹک کروں گا، لیکن یہ معاملہ تو ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے ہمارے۔ تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے وقت کی، جب آپ وقت دیتے پلیز اللہ کے واسطے اس بات کو یاد رکھیے، بظاہر یہ بات بڑی سیدھی سی اور خشک سی نظر آتی ہے لیکن آپ کو اپنا وقت دینا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔